نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال تعالى في موضع آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال إمام الحمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب لوالده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہم جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں. تہذیب ایمان نے یہ سکھایا ہے ہمیں کہ کچھ کہنے سے پہلے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سامعین مکرم، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ میرے برادر اکبر کا حکم ہے، اور بڑوں کا حکم بڑا ہوتا ہے. میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دل کی گہرائیوں سے سننا چاہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہ بیٹھے یہ تو دور کی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں رچی اور بسی ہے. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں ہر کسی کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین مکرم، حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہوئے صدیاں بیت گئی تھی، لیکن خدائے عز و جل نے اس انسان کی ہدایت کے لیے بار بار ہادی بھیجے، بار بار رہنما بھیجے، لیکن انسان ہمیشہ ابلیس کا شکار ہوتا رہا. کہیں اس انسان کے ہاتھوں یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں میں بیچا گیا، کہیں اس انسان کے ہاتھوں ایک دن میں 36 انبیاء کو شہید کیا گیا، کہیں اس انسان کے ہاتھوں عیسیٰ ابن مریم کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور توحید ربانی کے بجائے لات و منات ان کے رب ٹھہر گئے. کوئی آزر بنا، کوئی آزر کے تراشیدہ بتوں کا بیدام پجاری بن گیا، آزر کے بتوں کو بیچنے لگا. لیکن خدائے عز و جل نے اپنا وہ جلوہ، اپنا وہ نور اور اپنی ہدایت کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک کروٹ بدلی، اور پہلوئے آمینہ سے ایک در یتیم آمینہ کا لال رحمت للعالمین، شافی کوثر اور شافی محشر، ساقی کوثر، پہلوئے آمینہ سے جلوہ افروز ہوئے. جب آپ کی آمد ہوئی تو آپ کی آمد پر فرشتوں نے مرحبا یا سیدی کے نعرے لگا دیے. آپ کی آمد پر فرشتوں نے سجدے کیے. آپ کی آمد پر پستی کو عزت ملی، پستی کو بلندی ملی، ذلت کو عزت ملی، اور مذلت کو مسرت ملی. اتنا ہی نہیں، جب سوال پوچھنے والے سوال کرنے لگے ارے کون آیا ہے، تو جواب دینے والے للکار کر دل سے اور جذبے کے ساتھ یہ بولنے لگے: یتیموں کا والی آیا، بے سہاروں کا سہارا آیا، لاچاروں ناچار کا چار آیا، مجبوروں کا غم خور آیا، بے کسو بے کس کا غم گسار آیا. آپ کی آمد پر صرف انسان ہی نہیں، کواکب کی وہ جلوہ انگیز جان وہ ساری سجدے میں گر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کرنے ساری کائنات یہ بول اٹھی: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سامعین مکرم،
حضور پرنور رحمت للعالمین اپنے ساتھ ایک کیمیائے سعادت لائے تھے قرآن کی شکل میں، لیکن اس قرآن میں ایک بات یہ بھی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت کیا چیز ہے؟ ایک شاعر عربی میں 40,000 اشعار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت پر بیان کرتا ہے، اور آخری اشعار جو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 40,000 اشعار بیان کیے، لیکن آخری جو اشعار ان کا تھا، جو شعر انہوں نے آخر پر کہا تھا، وہ یہ کہا تھا تعریف بہت کی لیکن مدحت باقی ہے۔ اور اتنے بلیغ، اتنے خطیب، اتنے کاتب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان نہ کر سکے، اور میرا جیسا ایک ناچیز آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا بیان کر سکے؟ بس جو حق ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکا، لیکن اپنی محبت کا اظہار تو کرنا چاہیں گے، اپنی محبت تو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت کہا گیا، یہ رحمت کیا ہے؟